نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. یہ اللہ کی آیتیں ہیں نتلوها عليك بالحق، جو ہم آپ کو تلاوت کرتے ہیں یعنی تلاوت کر کے سناتے ہیں بالحق، اور یہ حق ہیں، یہ برحق ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں. انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ درس قرآن ہی ہوا کرے گا، اور عشاء کی نماز کے بعد ان دنوں میں جن دنوں میں کوئی اور تبلیغی عمل نہ ہو تو اس میں درس حدیث ہوا کرے گا انشاءاللہ. کل سے انشاءاللہ درس حدیث جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرے گا جن دنوں میں کوئی اور عمل نہ ہو. اب جیسے کل جمعرات ہے تو شب جمعہ ہے، اس میں جمعہ کا بیان ہوگا، لیکن جمعہ کے دن پھر درس حدیث ہوگا عشاء کی نماز کے بعد. تو اسی طرح ترتیب چلے گی انشاءاللہ. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ جو پچھلی آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قصہ بیان فرمائے، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور دوسرے احکام بیان فرمائے. ان سے پچھلی آیات میں بڑی تفصیل سے یہ احکام بیان فرمائے، اور ان سے بھی پیچھے جا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور شرک وغیرہ کی برائی اور اس کی مذمت بیان فرمائی، تحویل قبلہ وغیرہ کے احکام ذکر کیے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو یہ آیتیں سنائی ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ ہماری آیتیں ہیں، یہ ہمارے احکام ہیں، یہ ہماری آیتیں ہیں، یہ ہمارا کلام ہے، یہ ہمارا قرآن ہے. یہ کوئی عام ڈائجسٹ یا افسانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عام کوئی سٹوری وغیرہ نہیں ہے، یہ فرضی کہانی نہیں ہے، یہ برحق اور سچی کہانی ہے، اور برحق اور سچے طریقے سے برحق اور سچے مقصد کے لیے ہم نے یہ آپ کو سنایا ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء الرسل نقصها علیک بالحق. یہ پیغمبروں کے قصے ہیں، ان کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو برحق سناتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ آیتیں آپ کو اس لیے پڑھ کر سناتے ہیں لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی وہ بھی اسی کی طرح امتحان سے گزر رہا ہے تو پھر اس کو اپنی تکلیف کا زیادہ احساس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میں اس میدان میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے جانے کے تقریباً 500 سال کے بعد تشریف لائے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو 570 سال کے دوران کوئی اور پیغمبر آیا ہی نہیں تھا. تو سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ سے پہلے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے جن کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تھا. تو باقی یہ بیچ میں زمانہ جو ہے اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، یعنی یہ وحی سے خالی زمانہ ہے کہ جس میں کوئی وحی اللہ کی طرف سے نہیں آئی. تو اب اتنے عرصے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور آپ کو ایسے وقت میں اور ایسے زمانے میں اور ایسے علاقے میں بھیجا گیا کہ آپ کے سوا کوئی اور موحد تھا ہی نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. پھر بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ جڑتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد. تو جب یہ حالت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان لوگوں کے لیے اجنبی تھے جن کو آپ توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، تو اجنبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن بھی سمجھتے تھے، اور دشمن ہونے کی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، دماغی تکلیفیں پہنچائیں، بدنی تکلیفیں پہنچائیں، مالی تکلیفیں پہنچائیں، جو ان کے بس میں ہو سکا اس طرح کی تکلیفیں انہوں نے پہنچائیں۔ تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ تو وہ سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی وحی کو مسلسل باقی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اگر سارا قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سہارا اور وہ تسلی اس انداز سے نہ ملتی جس طرح کی تھوڑی تھوڑی کر کے وحی نازل ہوتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا اور آپ کی ثابت قدمی کا ذریعہ بنتی رہی۔ تو یہ اس میں پھر پچھلے انبیاء کے قصے بھی ہیں، ان میں سے ایک قصہ یہی ہے جو پیچھے گزرا۔ تو ان قصوں کے بارے میں اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عام سٹوریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ سچی کہانیاں ہیں جو ہو چکی ہیں اور جن کا ہونا اظہر من الشمس ہے، یعنی جس طرح سورج کا انکار ناممکن ہے اس طرح ان واقعات کا انکار بھی ناممکن ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لہٰذا جس طرح وہ پیغمبر تھے اور ان کو یہ حالات آئے، اسی طرح آپ کو یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں اور آپ کو یہ تکلیفیں اللہ کے راستے میں اور دین کی وجہ سے دی جا رہی ہیں، تو یہی آپ کے نبی یہ برحق ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بے فکر رہیں، آپ یقین رکھیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، یقین تھا۔ تو پھر یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں؟ تو اس کی وجہ سیدھی سادی ظاہر وجہ ہے کہ آپ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ یار جب میں حق پر ہوں، آج کل بھی ہوتا ہے نا، ذہنوں میں عام طور پر سوال کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمان حق پر ہیں تو مسلمانوں کے ملکوں میں حالات کیوں خراب ہیں اور مسلمان کمزور کیوں ہیں اور مسلمان مار کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ ایک عمومی سوال ہوتا ہے جو ذہنوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں چونکہ یہ خیال آ سکتا تھا کہ جب میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں برحق ہوں، تو پھر مجھے ستایا کیوں جا رہا ہے اور میری مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہاں پر آپ کو تسلی دی گئی کہ اس مخالفت میں آپ تنہا نہیں ہیں اور اس ستائے جانے میں آپ تنہا نہیں ہیں، آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے، لہٰذا جس طرح ان کے ساتھ ہو چکا ہے اور وہ برحق رسول تھے، اسی طرح آپ بھی برحق رسول ہیں۔ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے رسالت کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہی تو آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کی مخالفت یہ لوگ غلط ہو کر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ آپ صحیح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔